حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مدینہ کے بازار میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ حضرت سعید نے عرض کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ فرمایا، ہاں، مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے مال کے مطابق اس کے درجات میں چلے جائیں گے، پھر ان کو دنیا کے دنوں کے ہفتوں کے حساب سے جمعے کے دن مقدار میں بارگاہ الہی کی حاضری کی اجازت دی جائے گی۔ پس وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ان کے سامنے عرش الہی ظاہر ہوگا اور حق تعالی شانہ تجلی فرمائیں گے۔ بس ان کے لیے حسب مراتب ممبر رکھے جائیں گے، ان میں سے بعض کی نشست نور کے ممبروں پر ہوگی، بعض کی موتیوں کے ممبروں پر، بعض کی یاقوت کے ممبروں پر، بعض کی زبرجد کے ممبروں پر، بعض کی سونے کے ممبروں پر، بعض کی چاندی کے ممبروں پر، اور ان میں سے جو حضرات سب سے کم مرتبے والے ہوں گے اور ان میں کوئی شخص بھی بذات خود کم مرتبہ نہیں، وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ ان حضرات کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ جو حضرات کرسیوں اور ممبروں پر تشریف فرما ہیں ان کی نشست ان سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، کیا تم سورج کے اور 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں بھی شک و شبہ کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، اس طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی شک نہ کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے حق تعالی شانہ براہ راست گفتگو نہ فرمائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی سے فرمائیں گے، اے فلاں بن فلان، کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ کیا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بے وفائیاں یاد دلائیں گے۔ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، کیا آپ نے میری مغفرت نہیں فرما دی؟ ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، میری وسیع مغفرت کی بدولت ہی تو اپنے اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پس وہ اس حالت میں لذت دیدار الہی و گفتار خداوندی میں ہوں گے کہ اتنے میں اوپر سے ایک بدلی ان کو ڈانک لے گی، بس ان پر خوشبو برسائے گی، اس طرح کی خوشبو انہوں نے کبھی سونگی نہ ہوگی۔ اور ہمارے رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹھو، اور تمہارے اعزاز و کرام کے لیے میں نے جو سامان تیار کر رکھا ہے اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ بس ہم ایک بازار میں جائیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، ایسا بازار نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کبھی کانوں نے سنا، اور نہ کبھی دلوں میں اس کا خیال آیا۔ اس بازار میں اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق ہم جن چیزوں کا انتخاب کر لیں گے وہ ہماری طرف اٹھا کر لائی جائیں گی، یعنی فرشتے ان کو ہمارے گھر پہنچا دیں گے۔ اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ کسی کا دل چاہے گا حق تعالیٰ کی جانب سے عطیہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کر دی جائیں گی۔ اسی بازار میں اہل جنت کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونچے مرتبے کا شخص آ رہا ہوگا اور اس کی ملاقات اپنے سے کم مرتبے کے شخص سے ہوگی، اور وقاتاً ان میں سے کوئی شخص بھی کم مرتبے والا نہیں ہوگا، تو اس کم مرتبے والے شخص کو اس بلند مرتبے والے شخص کے لباس پر رشک آئے گا، اور دل میں خیال گزرے گا کہ اس کا لباس بھی ایسا ہوتا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوگی کہ اسے خیال ہوگا کہ اس کا لباس اس سے خوبصورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے شیان نہیں کہ جنت میں غمگین ہو، چونکہ اس خیال سے بھی کس قدر غم لاحق ہو سکتا ہے کہ میرا لباس فلاں سے گھٹیا ہے، اس لیے فی الفور اس کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہماری بیویاں مرحبا اور خوش آمدید کر کے ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی کہ
اس وقت تمہارا حسن و جمال اس وقت سے کہیں بڑھ کر ہے جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے۔ ہم کہیں گے آج ہمیں اپنے رب جبار کی بارگاہ میں ہم نشینی میسر آئی ہے، اسی لیے کہ ایسے حسن و جمال کے ساتھ لوٹنا ہی ہمارے لیے شیان شان ہے۔ بحوالہ ترمذی جلد نمبر 2۔ جنت میں دنیا کے دن رات کا نظام تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اندازہ وقت کا کوئی نہ کوئی نظام و ہاں بھی ہوگا، جس سے دنوں کا، ماہوں کا اور سال کا حساب کیا جا سکے۔ پس دنیا کے 7 دنوں کی مدت میں جمعہ کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا کرے گی۔ یہ گویا اہل جنت کی نماز جمعہ ہوگی، اور جنت کے جس باغ میں یہ اجتماع ہوگا وہ گویا اہل جنت کی جامع مسجد ہوگی، اور بعید نہیں کہ یہ دنیا کی نماز جمعہ ہی کی مثال کی شکل ہو۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تجلی الہی ظرف دنیا کے مطابق ظاہر ہوتی ہے، اور وہاں ظرف جنت کے مطابق ہوگی۔ یہاں کلام الہی بالواسطہ خطبہ و جماعت کی شکل میں سنا جاتا ہے، وہاں ہر شخص بلا واسطہ شرف ہم کلامی حاصل کرے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عیدین کا بھی اجتماع ہوا کرے گا، جس میں پردہ نشینین جنت بھی شریک ہوا کریں گی۔ واللہ عالم، کیا خوبصورت نظارہ ہوگا۔